تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ ظالم انگریز صاف سمندر پار سے ہمارے بڑے شہید کو سونے کی چڑیا یہاں پہ سمجھ کے آیا تھا۔ انگریزوں نے یہاں پہ حکومت قائم کرنے کے لیے یہاں پہ اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے اور 6 کنڈوں کا استعمال کیا۔ مغل بادشاہوں سے حکومت کو چھینا گیا، تختہ اعدام پہ لٹکا دیا گیا، تختہ اعدام پہ لٹکا دیا گیا۔ باقاعدہ ہمارے بڑے شہید کے اندر اپنی حکومت کو قائم کر دیا، جس کے جواب میں مسلمان علماء کرام نے جہاد کے حلوے دیے کہ انگریز کا یہاں پہ آنا اور حکومت قائم کرنا یہ ناجائز ہے۔ ہمارے گھر کو چھین کے اپنی حکومت کو قائم کر دینا، اس لیے ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ ظالم انگریزوں نے مسلمانوں پہ زور و بربریت کے پہاڑ توڑے۔ میں بڑی ہی اہم باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ظالم انگریز نے زور و بربریت کے پہاڑ توڑے، کیسے علماء کرام کو سور کی کھالوں میں سینے کے بعد آگ لگا دی جاتی، کیسے دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا، اور وہ بھی شادیاں کر کے دیکھو میں ڈال کے پکا کے کھائی جاتی رہی۔ ہائے ہائے، بڑے بڑے کھیلوں کے اندر انسانی لاست کو ڈال کے کھیلوں کے منہ کو علماء کرام کے منہ کے ساتھ مانا جاتا رہا۔ گھر کے ہر طرح کے حلوے استعمال کیے گئے مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو چھیننے کے لیے، اس کے رسول کی جنگاری کو ختم کرنے کے لیے ظالم انگریز نے ہر طرح کے حلوے استعمال کیے۔ ایک انگریز مورخ نے یہ واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں ایک دن اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے باہر سے کباب کی اسمیل کی محسوس ہوئی، جیسے کوئی گوشت چل رہا ہے۔ باہر نکل کے جو دیکھا تو کیا دکھائی دیا کہ 10-12 علماء کرام پہ پیٹرول چھڑک کے، مٹی کا تیل چھڑک کے انہیں آگ لگا دی گئی تھی۔ وہ زندہ انسان چیختے چلاتے کبھی ادھر کو بھاگتے کبھی ادھر کو بھاگتے، بس کے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا گیا کہ وہ کون سی تقریب ایسی ہے، وہ کون سا حربہ ایسا ہے کہ ہر مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو چھین لے۔ کبھی ظالم انگریز نے ان کے گندے دماغوں میں یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کے گھروں سے کتاب اللہ کو چھین لیا جائے، قرآن پاک کو چھین لیا جائے، مساجد سے مدارس سے چھین لیا جائے۔ چھین چھین کے آگ لگا دی جاتی، چھین چھین کے شہید کر دیا جاتا، چھین چھین کے دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر پھیل دیا جاتا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ لاکھوں کی تعداد میں کتاب اللہ کو آگ لگانے کے باوجود بھی، لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک کو سمندروں کے اندر پھیلنے کے باوجود بھی مسلمان کا 12 سال کا بچہ
جب قرآن پاک کو بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سی تک زبانی بن جاتا ہے. کسی نے کہا اوے عقل کے لوگ تم قرآن پاک کو سمندروں میں پھینک سکتے ہو, آگ کو لگا سکتے ہو, لیکن جو قرآن مسلمان کے سینے میں ہے تم اس کو ختم نہیں کر سکتے. آخرکار انگریز ظلم کر کے تھک چکا تھا. اگر آپ تاریخ پڑھیں 1857 کی جنگ آزادی اسی بات کے لیے لڑی گئی کہ انگریز کو یہاں سے باہر بھگانے کے لیے مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں سے مل کے اس جنگ کو لڑا ہے. سامنے مسلم آخرکار انگریزوں نے کیا کیا کہ ہمارے بڑے شہید کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ کا اہتمام کیا. پوری دنیا سے بڑے بڑے لکھے لوگ, پوری دنیا سے علی کلاس, پوری دنیا سے بڑے بڑے شعبوں کے ایکسپرٹس, بڑے بڑے شعبوں کے ماہرین اکٹھے کیے گئے. نفسیات کے ماہرین اکٹھے کیے گئے, معیشت کے ماہرین اکٹھے کیے گئے, عمرانیات کے ماہرین اکٹھے کیے گئے, بڑے بڑے وکلاء, بڑے بڑے ججز اکٹھے کیے گئے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ ہمیں کون سا طریقہ ایسا بتاؤ کہ ہم آرام سے حکومت کرتے رہے اور ہمارے خلاف یہ نہ ہو مسلمان چپ کر کے بیٹھا رہے. ہمیں وہ طریقہ ایسا بتاؤ, حل ایسا بتاؤ. آخرکار 3 دن کی میٹنگ ہوئی. اگر آپ انڈیا آفس لائبریری لندن اس کی رپورٹ کو ملاحظہ کریں, اگر آپ WW وہ انگریز اس کی رپورٹ کو ملاحظہ کریں تو ساری حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. 3 دن کی میٹنگ ہوئی. 3 دن کی میٹنگ کے بعد میٹنگ کے سربراہ نے جو فیصلہ دیا, سنیے وہ فیصلہ کیا تھا. اس نے کہا سنو, یہاں پہ بڑی آبادی بڑے شہید کے اندر مسلمان ہے, تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے. مسلمان کے قلوب و اذہان سے اللہ کے نبی کی محبت کو نکالنے کے لیے, جذبہ جہاد کو نکالنے کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے. ایک تو انہی میں سے ایک بندے کو خریدو, پیسہ دو, زمینیں دو, اس مقصد کے لیے خریدو کہ وہ اعلان کرے کہ مجھے اللہ نے نبوت دے دی ہے. وہ یہ اعلان کرے کہ نعوذ باللہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. جب وہ یہ اعلان کرے گا کہ میں اللہ میں بھی ہوں, لوگ اس کو مانیں گے. اس طرح لوگوں کے دلوں سے اللہ کے نبی کی محبت نکل جائے گی, سرور کائنات کی محبت نکل جائے گی. ایمان جاتا رہے گا, ایمان کا دور نکل جائے گا, کافر ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ یہ اعلان کرے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ انگریز میری رحمت ہے. وہ یہ اعلان کرے مجھے اللہ نے کہا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں کرنا. وہ یہ اعلان کرے مجھے اللہ نے کہا ہے کہ انگریزوں کی اطاعت کرو. اس طرح تم آرام سے حکومت کرتے رہو گے اور تمہارے خلاف کوئی یہ نہیں کر سکے. یہ وہ پلان تھا, یہ وہ منصوبہ تھا جس کے لیے کفر کے دلالوں نے سوچ و بچار کر کے عمل برابر کرنا شروع کر دیا. 3 بندوں کا انٹرویو کیا گیا. ہم مسلمانوں کو یہی ایمان ہے نا کہ حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے, نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کو پروردگار نے قرآن پاک کے اندر 16 بار بیان فرمایا ہے. عقیدہ ختم نبوت کو خود سرور کائنات نے آمینہ کے لال نے تاجدار ختم نبوت نے 210 مرتبہ اپنی مبارک حدیث کے اندر یاد فرمایا ہے کہ لوگوں سن لو, میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں. میرے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے, نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے.
پوری امت مسلمہ کا متفقہ طور پہ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، بلکہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی شخص دعویٰ نبوت کرے، یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دوسرا بندہ کہے اگر تو نبی ہے، اگر تو رسول ہے، اپنی نبوت کی دلیل پیش کر، کوئی معجزہ پیش کر۔ امام اعظم فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جس نے کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کی نبوت کی دلیل مانگی وہ بھی کافر ہو گیا، کیونکہ اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ دعویٰ نبوت کرنے والا نبی ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، جو سرور کائنات کی حق نبوت پہ شک کرتا ہے، میں امام اعظم اسے مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ بات پکی ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی خیز قدر ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے۔ اس عقیدے پہ پوری امت رسول کا اجماع ہے۔ سب سے پہلا اجماع صحابہ کرام کے دور میں ہوا، جب اسود ارسی نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے بعد جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تو یار غار یار امداد سیدنا فیض اکبر نے اس کے خلاف لشکر روانہ کیا اور اس کو یمامہ کے مینار کے اندر ہمیشہ کے لیے خاک کو کھوڑ کے تڑپا کے کتے کی موت مار دیا۔ اس کے سارے ماننے والوں کو جہنم واسطہ دیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا اگر کوئی بدبخت میرے نبی کی نبوت پہ حملہ کرے، میرے نبی کی حق پہ نبوت پہ اٹیک کرے، اس دھرتی پہ اسے زندہ رہنے کا حق نہیں۔ یہ بتا دیا کہ لوگوں سرور کائنات کے بعد کہیں کسی کو نبی نہ مان لینا، سرور کائنات کے بعد کہیں کسی کو رسول نہ مان لینا، کیونکہ سرور کائنات کا ارشاد ہے لوگوں سن دو انا خاتم النبیین کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے لا نبی آبادی کہ میرے بعد کوئی نبی۔ لیکن کیا ہوا؟ مرزا قادیانی بےایمان کو اس مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا کہ ہم تجھے پیسہ دیتے ہیں، جو چاہیے ہم دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی حق میں نبوت پہ حملہ کر دے۔ WW ہائٹر کہتا ہے 3 بندوں کا انٹرویو کیا گیا، نعوذ باللہ، جھوٹی نبوت کی سلیکشن کے لیے 3 بندوں کا انٹرویو کیا گیا، تینوں میں سے 2 نے یہ کہہ کے انکار کر دیا، کہا انگریز بھائی باپ ہم یہ جانتے ہیں ہم کتنے بڑے غدار ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم نے تیرے ساتھ محبت کی ہے، تیرے ساتھ پیار کیا ہے، تیرے ساتھ وفا کی ہے، ہمیں یہ پتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی دھرتی ماں کی عزت کا عظمت کا تیرے ساتھ سودا کیا ہے، سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن سن لو اللہ کے نبی کی حق پہ ہوتے ہم حملہ نہیں کر سکتے۔ تو نے یہ کہا کہ ہمیں معاف کر دو، انکار کر دیا۔ تیسرا کون تھا؟ تیسرا ہندوستان کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے چھوٹے سے گاؤں کا ایک گندی نالی کا گندا کیا مرزا قادیانی کا ذات تھا۔ یہ دولت کا بڑا حریص تھا، منافقت کا بڑا حریص تھا۔ کہا اچھا دعویٰ نبوت کرنا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو پیسہ دے، تو زمینیں دے، تو زمینیں دے، اللہ کے نبی کی عزت پہ میں حملہ کروں گا۔ تو پیسہ دے، اللہ کے نبی کی حق پہ نبوت پہ میں حملہ کروں گا۔ اس قادیان کے چمگادڑ نے دولت کے لیے، پیسے کے لیے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، دعویٰ کر دیا مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، دعویٰ کر دیا کہ لوگوں اب جہاد حرام ہو چکا ہے،
تو اس کو کس نے پیدا کیا بولیے؟ انگریز نے پیدا کیا۔ آگے چلیے، اس بدبخت نے زندگی کے مختلف راہ کے اندر مختلف دعوے کیے۔ سب سے پہلے ایک مولوی کے روپ میں، عالم کے روپ میں سامنے آیا، ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے مناظرے کرنے اور کہنا کہ میں اسلام کا بہت بڑا مبلغ ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ دعوت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ پھر دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، پھر دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر دعویٰ کیا کہ میں مرزا قادیانی زندگی نبی ہوں، پھر دعویٰ کیا کہ میں مرزا قادیانی روحی نبی ہوں، پھر دعویٰ کیا کہ میں مرزا قادیانی حقیقی نبی ہوں۔ اس پہ بھی ریت نہیں لگائی، پھر دعویٰ کیا میں صاحب شریعت نبی ہوں، میں شریعت لے کے آیا اور میری شریعت یہ ہے کہ جہاد حرام ہو چکا۔ اللہ نے کہا کہ انگریز لعنت ہے، اللہ نے کہا کہ انگریزوں کی اطاعت کرو، میں شریعت لے کے آیا، جہاد کو بیان کر دیا۔ نعوذ باللہ، پھر دعویٰ کیا کہ میں دنیا میں محمد بن کے دوبارہ آیا۔ جس طرح ہندو کہتے ہیں کہ ساتوں جنم انسان کی روح کرتی ہے، اگلا جنم، پھر اگلا جنم، پھر اگلا جنم، 7 جنم انسان کی روح لوٹ لوٹ کے دنیا میں آتی ہے۔ یہ ہندو کہتے ہیں، اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، محمد کے 2 جنم ہوئے ہیں۔ محمد 2 بار دنیا میں آئے، پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار آپ کی روح نکل کے قادیان کے اندر، نعوذ باللہ، مرزا قادیانی کے اندر داخل ہو گئی۔ المردئی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی یہ صرف نبی بن کے نہیں آیا، یہ صرف رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ نعوذ باللہ یہ محمد بن کے دنیا میں گزارا۔ کہو مرزا قادیانی پہ لعنت پیش ہے، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ کہا نعوذ باللہ اے دنیا میں محمد بن کے آیا۔ ہمارا نوجوان ہم سے یہ سوال کرتا ہے، یاد رکھیے گا آج قادیانی پوری دنیا کے اندر پھیل چکے ہیں، پوری دنیا میں ان کے مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں قادیانی کام کرتے ہیں، ان کی عورتیں کام کرتی ہیں، ان کے بچے کام کرتے ہیں، ان کے جوان کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو قادیانی کرنے کے لیے بالخصوص ہمارے یمشر کو بالخصوص نسل نو کا ایمان لوٹنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ میرا اپنا تعلق پہلے میں خود قادیانی تھا، میرا دادا وہ قادیانی، میرا باپ وہ قادیانی، میرے بھائی، میری بہنیں، میری والدہ، میری ساری برادری حد نگاہ کر سب کے سب قادیانی تھے۔ میرا دادا جس نے قادیان کے اندر مرزا قادیانی کے ذات کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسی اللہ کا نبی مانا تھا، اس کے بعد پوری نسل ایک چار کرتے ہوئے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ نہ کسی نے کوئی تحقیق کی، نہ کسی نے اسلام کو بڑھا، نہ کسی نے قادیانیت کو بڑھا۔ میں نے بھی کسی گھرانے میں، کسی فیملی میں آنکھ کھولی۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا۔ جب پاکستان بنا تھا تو میرا دادا ہندوستان کو چھوڑ کے، قادیان کو چھوڑ کے لاہور میں آ کے منتقل ہو گیا۔ لاہور میں ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے پروگرام ہوتے، ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے اجلاس ہوتے۔ ہمارے بڑے ہم سے یہ کہتے تھے کہ 1 سال میں کم از کم 10 مسلمان قادیانی کرو، 1 سال میں۔ اور یہ نہیں کہنا کہ ہم کافر ہیں، یہ نہیں کہنا
ہم بے ایمان ہے، خود کو مسلمان کہتے مسلمانوں کو تبلیغ کرو، ساتھ لڑکیاں پیش کرو، ساتھ پیسہ دو، ساتھ ویزے دو، ساتھ مسلمانوں کا ایمان دو، روپیہ دو، زمینیں دو، کاریں دو، کوٹیاں دو، جو چاہیے کہتے کہ ان کو دو۔ کائنات کی سب سے عظیم دولت مسلمان کا ایمان چھین لو۔ ہم اس دور کے اندر اپنے مسلمان دوستوں کو قادیانی کرنے کے لیے کوشش کرتے، میرا باپ میرے بھائی اپنے مسلمان دوستوں کو قادیانی کرنے کے لیے کوشش کرتے۔ ہمارے بڑے میں دیکھا کرتا تھا کہ کیسے ظاہری طور پہ مسلمان سے پیار سے ملتے، محبت سے ملتے، دلوں میں کیسے کوڑ رکھتے تھے، کیسے جبر کرتے تھے۔ میں اپنے گھر کا ایک واقعہ آپ دوستوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، کیسے نوجوانوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، کیسے قادیانی آپ کے سامنے میٹھے بنتے، آپ کے سامنے پیارے طریقے سے بات کر کے تعاون کر کے کیسے آپ کا ایمان چھین رہے ہیں۔ میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے، گرمیوں کا مہینہ تھا۔ ایک بار ہمارے گھر کے اندر میرے دادے کا ایک مسلمان دوست اس سے ملنے کے لیے آیا۔ دادے نے مجھے پاس بلایا اور کہا کہ جاؤ دادی سے جا کے کہو ایک مسلمان مہمان آیا ہے اور دادی سے کہو شربت بنائے، اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہا کہ دادی سے کہنا شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے۔ اب ہم نے دیکھا ہمارا مسلمان طبقہ قادیانیوں کے گھروں میں جاتا ہے، چونکہ آپ کے انہی گلی محلوں کے اندر یہ فتنہ موجود ہے، آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے شہر کے اندر جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں گردوں رات یہ فتنہ موجود ہے۔ ہم نے دیکھا مسلمان ان کے گھروں کے جا جا کے کھانے کھاتے ہیں، ہم نے دیکھا مسلمان ان سے یاریاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ سنو قادیانی آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دادے نے کہا کہ دادی سے کہنا وہ بھی شامل کرے۔ میں چلا گیا، بچپن کا دور تھا، دادی کو جا کے دادے کا پیغام دے دیا۔ میری دادی نے کیا کیا، ایک گلاس کے اندر شیطان کا شربت ڈالا۔ اب یہ شیطان بھی قادیانیوں کی ہے، اور شیطان کے مالک شہنواز کے پہلے 100 سے 11 قرآنوں میں قرآن پاک کا ترجمہ کروایا تھا، اور وہ ترجمہ کیا کروایا؟ قرآن کی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر ترجمہ کروایا کہ اے مرزا قادیانی ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا۔ پورے قرآن پاک سے نبی پاک کا مبارک نام نکال کے ترجمے کے اندر وہاں پہ مرزا قادیانی ایمان کا نام لکھا، اور جہاں جہاں لفظ محمد ہے، جہاں جہاں سرور کائنات کا ذکر ہے، اب اس سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی ہے۔ یہ سارا کام شیطان کے مالک شاہنواز نے کرایا، اور اب تک قادیانیوں کا شاہنواز کے ساتھ عمل گیا۔ اس کا بیٹا ہے منیر نواز، اس کے ساتھ یہ طے ہے کہ 10واں حصہ اس کام کے لیے خرچ ہوگا۔ تو مسلمان شیطان کو بیچے، مسلمان شیطان کو پیے، تیرے پیسے سے وہ نعوذ باللہ قرآن پاک کے اندر تحریفات کرے، تیرے پیسے سے وہ سرور کائنات کی شان میں گستاخی کرے۔ سوچ اللہ اس کے رسول کو کیا نہیں دکھائے گا۔ آج کے بعد یہ بھی وعدہ کیجیے انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے شیطان کا انکار کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے فرانس کے اندر سرور کائنات کی شان میں گستاخی کی گئی۔ فرانس کے اس حرامی بندے نے، حرامی صدر نے نبی پاک کو گالی دی ہے، نبی پاک کے خاکے نعوذ باللہ شائع کیے ہیں۔ آج کے بعد یہ بھی وعدہ کرو کہ فرانس کی ساری مصروفات کا تعینات کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر سنیے دادی نے کیا کیا، شیطان کا شربت گلاس کے اندر ڈالا،
شربت کو مکس کیا. اس کے بعد میری دادی نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ دے کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک. میں نے دیکھ لیا اب بچہ بچہ ہوتا ہے. میں نے کہا دادی آپ تو بڑی گندی ہیں, آپ نے یہ کیا کیا کہ شربت کے اندر دھوپ شامل کر دیا. آگے سے مجھے دادی نے ڈانٹا, کہا چپ کرو, اپنی زبان کو لاؤ کر دو, کسی کو مت بتانا, ابھی تم چھوٹے ہو, ابھی تم بچے ہو, تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان ہے نا یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی, آج کے دور کے اللہ کے رسول مرزا قادیانی کو نہیں مانتے. اس لیے ان سے نفرت کا, ان سے غصے کا, ان سے غم کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے کھانوں کے اندر, ان کے پانیوں کے اندر, ان کے شربتوں کے اندر, ان کی چائے کے اندر, ان کے دودھ کے اندر پیشاب کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں. انسانی وراثت کے بہانے کے زراعت بھی شامل کرتے ہیں, دودھ بھی شامل کرتے ہیں, گندی نالی کا گٹر کا پانی اس کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں. اور ایسا کرنے سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے. استغفر اللہ. میں حیران رہ گیا کہ یہ ہے قادیانیت کا اصل چہرہ. حیران رہ گیا کہ یہ کیسے جب کوئی ہمارے گھر میں مسلمان آتا پھر کیسے اس کے کھانے پانوں کے اندر یہ گندگی ڈالتے تھے.